السلام اپنے حجرے مبارک سے شام کے وقت سیر کے لیے نکلیں۔ یاد رکھیے جب بندہ سیر کے لیے جاتا ہے تو کوئی پیسے ویسے ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ایسے ہی باہر نکل گئے مدینہ منورہ میں، تو وہاں پر کچھ لوگ نئے آئے ہوئے تھے، قافلے والے وہاں پر رکے ہوئے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، انہوں نے خیمہ لگا کر آقا علیہ السلام کی گزر وہاں سے ہوئی ان کے پاس سے، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا ان کے خیمے کے پاس ایک خوبصورت سرخ رنگ کا اونٹ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام ان کے خیمے کے پاس گئے، جا کے پوچھا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ ان کو اونٹ بیچنا نہیں تھا۔ جب آمنہ کے لال نے پوچھا نا اونٹ بیچتے ہو، تو انہوں نے کہا ہاں بیچتے ہیں، حالانکہ بیچنا نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا بیچنے کا۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں۔ کہا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا اتنے کا بیچیں گے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس اس وقت پیسے تو نہیں ہیں، اس وقت پیسے تو نہیں ہیں، لہٰذا تم مجھے اونٹ ابھی دے دو اور میں اونٹ لے کر جاؤں گا اپنے دربار پر اپنے حجرے میں، اور وہاں سے میں اپنے صحابہ کو جو ہے وہ پیسے دے کر کے بھیج دوں گا تمہارے پاس، تو تمہیں پیسے دے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اصول تو یہ ہوتا ہے نا، جب انجان بندہ ہو، جان پہچان نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی چیز ضمانت کے طور پہ رکھائی جاتی ہے، یا تو آپ اپنی NIC جمع کرا دیں یا کوئی اور چیز آپ اپنے جمع کرا دیں، ورنہ پھر ہم نہیں دیں گے آپ کو، جو اصول ہے یہی ہے۔ لیکن ایک تو انہوں نے بیچنا نہیں تھا، بیچنے کے لیے تیار ہو گئے، اب اس کے بعد پیسے بھی نہیں ہیں، کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں، پیسے بھجوا دیجئے گا۔ ابھی آقا علیہ السلام اونٹ کو جو ہے وہ لے کر کے جا رہے ہیں، ابھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے ان کے، کچھ ہی دور گئے، جب تھوڑے اور فاصلے پہ گئے اب حضور ان کو نظر نہیں آنے لگے، آگے چلے گئے حضور علیہ السلام۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے، اب جو ہے ایک بندہ دوسرے بندے سے کہتا ہے یار دے تو دیا ہے، کیا تو اس بندے کو جانتا ہے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا اس کو۔ کہا تو جانتا ہے؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا بھائی کوئی ضمانت رکھوا لیتا، جب جان پہچان نہیں ہے تو بیچا اپنے اونٹ کو اس طرح سے؟ کہا کہ یار جب وہ بات کر رہے تھے نا تو ان کے مبارک دانتوں سے جو شعاعیں نکل رہی تھی نا، اور وہ شعاعیں، وہ روشنی، وہ نور جو سامنے پہاڑوں سے جا کر ٹکرا رہی تھی، میں ان کے مبارک دانتوں سے نکلنے والے شعاعوں کو دیکھ رہا، تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ پیسوں کی بات بھی کرنی ہے۔ دوسرے نے کہا یار میں تو دانت کو دیکھنے میں مگن تھا، تو کچھ بات کر لیتا، تو کچھ پیسوں کی بات کر لیتا، تو کچھ ضمانت رکھوانے کی بات کر لیتا۔ کہا تو ان کے مبارک دانتوں میں مگن تھا، میں ان کے مبارک آنکھوں میں مگن تھا، میں ان کی مبارک سرمگیلی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ تو کچھ بات کر لیتا، کہا کہ میں کیا بات کرتا، تم اس کے آنکھوں میں مگن تھے، تو ان کے دانتوں پر دانتوں کی مبارک شعاؤں کو دیکھنے میں مگن تھا، میں ان کے لٹکنے والی مبارک زلفوں پہ مگن تھا، میں ان کے واللیل والے زلفوں پہ مگن تھا۔ چوتھا کہتا ہے میں ان کے بددعا والے مکھڑے کو دیکھنے پر مگن تھا۔ ہم کیا بات کرتے ہیں؟ لہذا پھر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ یار اب تو ہمارے پیسے گئے، یہ بندہ لوٹ کر اب نہیں آئے گا۔ بدگمانی کر رہے تھے حضور کے بارے میں، کہ اب یہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یہ بندہ گیا پیسے لے گیا، ہماری اونٹ لے کر چلا گیا، اب یہ نہیں آتا واپس، بے وقوف بنا کر چلا گیا، جھوٹ بول کر چلا گیا۔ تو ایک عورت دوڑتے ہوئے وہاں سے آئی، کہنے لگی جس کے بارے میں تم بدگمان ہو رہے ہو، جنہیں تم جھوٹا سمجھ رہے ہو، اسے جھوٹا نہ سمجھو۔ کہا کہ وہ ان کی جان میں جان آئی، کہنے لگے چلو کوئی تو ہے جو اسے جانتا ہے، کوئی تو ہے جو اسے جانتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں۔ کہا پھر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہ اسے جھوٹا مت کہو، وہ آئے گا پیسے لے کر، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی جب تم مبارک دانتوں کو دیکھ رہے تھے، جب تم مبارک زلفوں کو دیکھ رہے تھے، جب تم مبارک چہرے کو دیکھ رہے تھے، جب تم مبارک آنکھوں کو دیکھ رہے تھے، تو میں بھی تمہاری باتوں کو سن رہی تھی، اور اس آقا علیہ السلام کے اس شخص کے مبارک مکھڑے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے مبارک مکھڑے کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ جس کا مکھڑا اتنا سوڑا ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام کی شان میں 1300 سال کے بعد پیر مہر علی شاہ نے اس واقعے کے نقشے کو ایسے کھینچا، مبارک چہرے کو دیکھتے ہوئے، واقعے کو دیکھتے ہوئے مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مکھ چند بدن شاشانی ہے، مت چمک دی لاڈ نورانی ہے، کالی زلف تے اخ مستانی ہے، مخمور کی ہند مد بریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا، سچ آقا نو رب دی میں شانہ کھا، جس شان تے شانہ سب بڑھ گیا، جس شان تے شانہ سب بڑھ گیا۔ اب اس کے بعد کتنے دیر میں باتیں ہوتی ہیں کہ حضور کے صحابی آ جاتے ہیں، حضور کے صحابی آ جاتے ہیں، کچھ تحفہ لے کر آتے ہیں، پیسے لے کر کے آتے ہیں، جو رقم ہے وہ بھی ہے اور تحفہ بھی ساتھ میں ہے، پیش کرتے ہیں۔ کہا پیسوں کی بات اب بعد میں ہوگی، کہنے کہ پیسوں کی بات اب بعد میں ہوگی، انہوں نے ہم سے اونٹ نہیں خریدا بلکہ ہمارا دل خرید لیا ہے،
بلکہ ہمارا دل خرید لیا ہے۔ اب تم اپنے آقا کے مبارک حجرے میں ہمیں لے کر کے چلو، ہم سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر کر ان پر ایمان لے کر آئیں گے اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند کریں گے، اس کے بعد ہی کوئی بات ہوگی۔ لکھنے والے نے کیا کمال لکھا کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، اور میرا یہ ایمان ہے وہ بھی اپنے لفظوں میں، وہ جو لوگ ایمان لانے کے لیے جا رہے ہیں آقا مدنی کے بارگاہ میں، ان کے مبارک چہرے کو دیکھ کر وہ بھی رستے میں یہی کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک آقا آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔